Assalamu alaikum. Welcome to your channel The Darkness of Airy Moments. दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, बुरी सोहबत और बुरी बलाओं से महफूज रखे, सेहत याबी और पुरसकून ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सम आमीन। गाइस, मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लाऊंगा जो टेरिफाइंग और इंस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ आपको डीपली इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाएंगी। आप अपनी स्टोरी व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस स्टोरी को अपनी वॉइस में नरेट करके चैनल पर अपलोड करूँगा। कॉन्टैक्ट इन्फो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले इल्तिमास है 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिल्ड एहसार बना लें। कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का कहीं भी जिक्र किया जाता है तो ये बड़े खलूस से पास आकर अपनी बातें सुनते हैं। आप इनसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए एहसार बांधना ज़रूरी है। गाइस, आज की जो मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूँ वो बहुत खौफनाक है। मेरी आप सबसे इल्तिमास है, अगर आप में से कोई कमज़ोर दिल है तो वो ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप कर दे, क्योंकि ये बहुत वहशतनाक होने के साथ साथ बहुत खौफनाक स्टोरी बनने जा रही है। तो गाइस, दिल थाम के बैठ जाइए, उस स्टोरी की इमेजिनेशन की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा नाम खुरम है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। वैसे तो मैं डे टाइम में जॉब करता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम मैं उबर पर काम करता था। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसने मेरी सोच और ज़िंदगी को बहुत मुतासर किया है। इस वाक़े से पहले मैं गैर मरई मखलूक पर यकीन नहीं रखता था। मैं समझता था कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करती है। तो जब मेरा इनसे इनकाउंटर हुआ तो उन्होंने मेरे ना सिर्फ सोच, मेरी नज़रिए को भी बदल कर रख दिया। बताता चलूँ कि मेरी जॉब की टाइमिंग दिन के वक्त 9 से शाम 5 बजे तक है, लेकिन जब मुझे प्रोजेक्ट्स बड़े मिल जाएं तो मुझे ज़्यादा देर तक बैठकर उन्हें कंप्लीट करना होता है। और जिस कंपनी में मैं मुलाजमत करता हूँ, मेरा डेजिग्नेशन वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर का है। ये जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये नवंबर 2022 में मेरे साथ पेश आया था। एक रात मैं देर तक बैठकर प्रोजेक्ट पर काम करके ऑफिस से निकला। टाइम करीबन रात से 10 बजे का था। मैंने सोचा अब देर काफ़ी हो गई है तो मैं होम लोकेशन सेट करके राइड स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही लोकेशन सेट करके राइडिंग ऑन की तो मुझे फ़ौरन राइडिंग रिक्वेस्ट आ गई। मैंने एक्सेप्ट की और उस राइड की पिन लोकेशन PTCHS की थी। डायरेक्शन मैप के हिसाब से क्लिफ्टन से पिन लोकेशन का फासला 15 से 20 मिनट का था। मैंने PECHS की गलियों में भटकता भटकता लोकेशन पर पहुंचा। जो सफ़र 15 से 20 मिनट का होने वाला था वो इस जंजाल की वजह से 46 मिनट पर मुश्तमिल हो चुका था। जिस घर के सामने मैं आकर खड़ा था उसकी हालत बहुत नासाज और खंडरात वाली थी। मैंने लोकेशन पर पहुंचकर कस्टमर को कॉल की तो आगे से एक औरत की आवाज़ कानों पर पड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने राइड की थी, मैं आपकी लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आती। ये बोलकर उसने कॉल ड्रॉप की और कुछ ही देर में वो बाहर आई और आकर कार में चुपचाप बैठ गई।
حلیے سے معلوم پڑتا تھا کہ وہ بہت پڑھے لکھے اور امیر گھرانے کی ہیں۔ سرخ رنگ کی لباس میں ملبوس تھی، جیسے کسی شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوئی ہے۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میم اگر اجازت ہو تو رائڈ سٹارٹ کروں؟ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، بس نیچے کی جانب منہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور جھولتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جھولتے ہیں۔ پھر میں نے مزید ٹائم ویسٹ کیے رائڈ سٹارٹ کی اور ڈائریکشن آن کی اور سفر کا آغاز کیا۔ پورے سفر میں مجھے ایک بات نے حیرت کے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا کہ پورے راستے وہ عورت کچھ نہ بولی، بس گردن کو جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑائے ہوئے جھولتی رہی۔ آدھے راستے میں نے بہت دفعہ مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار میں ناکام رہا۔ چلتے چلتے میں نے خود کو ایک سنسان سڑک پر اپنی کار کو چلاتے ہوئے پایا۔ میں ایسی سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، اور اس سڑک پر مجھے نہ کوئی رکشہ نہ گاڑی والا نظر آیا۔ اس ویرانے میں بس میری ہی گاڑی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب کیفیت کے احساس نے مجھے گھیرا ہوا تھا، نہ کسی کا ساتھ، نہ سڑک کی رونق۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کیوں نہ اس عورت سے کنفرم کر لیا جائے کہ ہم کہیں غلط راستے کا انتخاب تو نہیں کر بیٹھے۔ میں نے فوراً ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، میم کیا ہم درست راستے پر سفر کر رہے ہیں؟ اس بار بھی اس نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ میں نے پھر پوچھا، میم اگر مجھے آپ اتنا ہی بتا دو کہ ہم درست راستے پر ہیں یا نہیں، تو ہمیں منزل پر پہنچنے کے لیے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس میں ہم دونوں کی سیفٹی بھی برقرار رہے گی۔ پھر اس نے بغیر نظر اٹھائے منہ کے اشارے سے ظاہر کیا کہ ہم درست راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ پھر میں نے مطمئن ہو کر سفر کو جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد گھنا جنگل شروع ہو گیا تو میرے ڈر میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ میں نے ڈر کی کیفیت میں کمی لانے کے لیے میوزک کا انتخاب کیا تو پیچھے سے عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میوزک بند کر دو، مجھے ان سے نفرت ہے، الجھن ہوتی ہے مجھے ان سے۔ میں نے کہا، مجھے اس ویرانے کی سڑک اور اس گھنے جنگل سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس کو اگنور کرنے کے لیے میں نے میوزک کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس نے جواب دیا اور اس بار اس کی آواز بہت دہشت زدہ اور خوفناک تھی، جیسے اس کی آواز کے ساتھ کسی مرد کی آواز مکس ہو رہی ہو۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب تم دیکھو گے کہ میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ تم اپنی حالت کے خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے کی جانب نظر گھمائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا چہرہ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا، جیسے آگ میں جلایا ہو۔ اس کی کھوکھلی آنکھیں تھیں اور اس کے گوشہ لب جیسے چاک کیے ہوئے ہوں۔ میں نے فوراً کار کو روکنا چاہا پر ناکام رہا۔ میری کار میرے کنٹرول میں نہ تھی۔ میں اس دوران بے بسی کا شکار ہو چکا تھا اور وہ عورت میری بے بسی پر کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔
وہ بہت خوفناک آواز میں ہنسی جا رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت جٹا کر درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کار سے کودنے کی کوشش بھی کی، مگر میرا جسم جیسے کسی انجان قوت نے جکڑ رکھا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری یہ آخری رات ہو۔ میں نے پھر ایک بار اپنی ہمت کو سمیٹا اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا، تو اس عورت نے خوفناک انداز میں چیخوں پکار شروع کر دی۔ اس ہڑبڑی میں میری کار کسی بڑے پتھر کے ساتھ ٹکرائی، جس کی وجہ سے میرا سر اسٹیئرنگ کے ساتھ ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی اسپتال میں پایا۔ آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی مجھے یہ یاد آتا ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اوبر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے میری سوچ کو بہت متاثر کیا۔ اکثر لوگ جن کو میں نے اپنی کہانی سنائی، وہ سن کر دنگ رہ گئے کہ میں آج زندہ کیسے ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر اس نے مجھے جان سے مارنا ہوتا تو وہ ایک جھٹکے میں مار سکتی تھی۔ اس نے مجھے ظاہر کروانا تھا کہ اشرف المخلوقات کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ بستی ہیں۔ میرا ایک اور واقعہ ہے جو کچھ ماہ قبل پیش آیا تھا، وہ بھی میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ آپ کی سٹوری بہت ٹیریفائنگ اور ہارر تھی۔ امید ہے کہ میرے لسنرز کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ گائز، اگر آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگی ہے تو کائنڈلی پلیز کمنٹس میں لازمی ریویو دیجیے گا، اور پلیز میری سپورٹ ایسے ہی کرتے رہیے گا۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے موٹیویشن ہے، اور انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ابھی مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔